بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، آج کے درس میں ہمارے سامنے دو تین عنوانات ہیں. پہلا یہ کہ انبیاء اور رسول سے متعلق جو ہم گفتگو کر رہے ہیں تو کتنے انبیاء ہیں جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے، اور عمومی طور سے انبیاء کرام اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام ان کی عمومی طور سے ثابت شدہ کتنی تعداد ہے، کتنی تعداد میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا. ان کا سرسری سا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے. اس سے پہلے ایک یہ عمومی طور پر جس کا ذکر سرسری انداز میں پہلے گزرا، لیکن عمومی طور پر یہ کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول پیغمبر گزرے ہیں وہ سب کے سب بشر تھے، انسان تھے. چنانچہ یہاں انہوں نے ایک عنوان موسوعہ میں رکھا ہے بشریت الرسل، رسولوں کی بشریت، ان کا انسان ہونا. تو کہتے ہیں کہ انبیاء، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول ہیں وہ سب کے سب بشر تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی شخص فرشتوں کی جنس سے تعلق رکھتا ہو. قرآن مجید میں اس کے بڑے واضح صاف ستھرے بیان ہیں. ہاں، اور یہ میں نے خصوصی طور سے اس کو دیگر مباحث کے مقابلے میں، جو تعداد وغیرہ کے مقابلے میں، اس کو پہلے اسی لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور خاص طور سے موجودہ ماحول میں جہاں لوگ گمراہ فرق جو ہیں وہ بزرگوں کی عقیدت اور ان کی اس طرح سے عظمتیں بیان کرتے ہیں کہ بندہ عقیدے کے سلسلے میں ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، اور اس کی توحید جو ہے وہ شیطان کے آزمودہ نسخوں کے راستے پر چل کر غلو اور افراط کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، اور وہ انسانوں کو الوہیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ دے دیتے ہیں، جس کا تذکرہ علامہ حالی نے بڑے مشہور اشعار میں کیا، بڑے شاندار. کریں غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. ہاں، اور آگے کا ایک مصرع میں بھول رہا ہوں، اس کے بعد ہے مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. ہاں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیا، بشریت کے دائرے سے نکال کر الوہیت کے دائرے میں ڈال دیا. ہاں، ہمارے یہاں بریلوی کہتے ہیں، جب آپ کہیں گے کہ بھائی قرآن تو کہتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے مثل بشر ہوں، تو اب قرآن کو رد نہیں کر سکتے تو تعویل کر سکتے ہیں. تو کیا تعویل کی؟ عجیب و غریب. کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں بشر نہیں ہوں، مثل بشر. ہاں، بشر کی صورت میں نظر آتا ہوں. لباس بشری مجھے دیا گیا ہے. ہاں، جب سے دیکھا ہے تجھ کو لباس بشری میں، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے. اس قسم کے اشعار بیان کیے جاتے ہیں. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشر میں تو آئے، حقیقت میں بشر نہیں ہے. یہ دیکھیے، قرآن کو سامنے صریح قرآن کو انکار کو رد کرنا ہے، اس کی تحریف کرنا ہے. یہ واقعی اگر ایک بندہ اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر، جہنم کا ڈر اگر اپنے دل میں رکھے گا تو اس پر کانپ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو توڑے مروڑے، اس کے معنی اور مفہوم کو غلط بیان کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں. کس جملے میں کہتے تو آپ مان لیتے کہ آپ انسان ہیں؟ انما انا بشر مثلکم کا معنی بتائیے کہ آپ مثل بشر. تو یہ بھی بتائیے کہ انسان سے ہٹ کر مثل بشر کون سی مخلوق ہے جو اشرف المخلوقات کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کو ہم نے کرمنا بنی آدم، ہاں، ہم نے ان کو تکریم کی، عزت دی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، تو کیا آپ اللہ کے رسول کی بے عزتی کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول انسان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ ذکر کیا فرشتوں کے اعتراض کا جواب دے کر کے، مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے بستے
تو ہم فرشتے کو نبی بناتے, اور اگر آپ کو فرشتہ بنا کر بھیجتے, فرشتے کو نبی بنا کر آپ فرشتہ ہوتے, تب بھی ان کے لیے معاملہ للبسنا کا لفظ استعمال کیا سورہ انعام میں, کہ ان پر معاملہ خلط ملط ہو جاتا کہ ہم تو انسان ہیں, یہ ہمارے لیے نمونہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے. کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی ان لوگوں نے کا تذکرہ ہے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ فرشتوں کو تو بنا کر بھیجے, ان کی تائید میں بھیج. بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو رہنما, رہبر اور نمونہ بنا کر جب بھیجا تو یہ اس کی سنت ہے کہ انسانوں کے لیے بھیجا تو انسانوں کی جنس سے ہی بھیجا. ہاں, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. رسالت کا آنا, رسول کا آنا, یہ اللہ کا احسان ہے. بہت سی نعمتوں میں اللہ نے اسے احسان کہا, بے شمار نعمتوں میں. ہاں, کہ انہوں نے کیا احسان کیا کہ اللہ نے انہی کی جنس سے, ان میں سے رسول کو مبعوث کیا. ہاں, لقد جاءکم رسول من انفسکم, یقیناً تمہارے پاس تمہارا رسول آیا. کہاں سے آیا؟ من انفسکم, تمہاری ہی جنس سے, تمہارے ہی درمیان سے. رسول کا مادہ تخلیق یا اس کا وجود جو ہے وہ انسان کے, بشر کے دائرے سے باہر نہیں ہے. میں اس لیے اس بات پر میں نے جیسا کہ عرض کیا زور دے رہا کہ ہمارے یہاں لوگ شخصیت پرستی کی بنیاد کو, مشرکانہ دین کو جب تعمیر کرتے ہیں شیطانی فریب سے, تو بزرگ شخصیات جن کو پجنی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, ہاں, نمونے کی بجائے ان کو الوہیت کا درجہ دینا مقصود ہوتا ہے, تو وہاں ایسے ہی فضائل اور مناقب کے ایسے حالے بنے جاتے ہیں جس کی چمک کو دیکھ کر ایک عام انسان ان کی حقیقت سے جو ہے ناآشنا رہ جائے اور غلو کر کے ان کو ان کے مقام سے بڑھا دے. اکثر آپ دنیا میں شرک کی تاریخ پڑھیں گے تو جن لوگوں نے مختلف بندوں کو معبود بنایا, مخلوقات کو, انسانوں کو خاص طور سے دیوی دیوتا کا تصور گڑھا, انہوں نے مختلف مخلوقات کے بارے میں جو حقیقی تصور تھا اس میں انحراف اختیار کر لیا, غلو کر دیا. بزرگوں کو, صالحین کو, اولیاء کو ان کے مقام سے بڑھا دیا. اب ایک شخصیت آ رہی ہے کسی لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے, لوگوں نے سیدھا راستہ اگر ان کو اچھا, پہلے تو ان کو مانا نہیں, اور مانا تو پھر انہی کو ایسا مقام دے دیا جو ان کی دعوت کے خلاف تھا. الوہیت کا آپ ہندوستان میں دیکھیے کہ کوئی شخص اگر مصلح اور ریفارمر کی شکل میں آیا تو لوگوں نے اسے پوجا کے لائق بنا دیا. یہاں تو ایک عام سی بات ہے کہ آپ ہمارے بھگوان ہیں. کسی نے لوگوں کا کچھ بھلا کیا تو لوگوں نے ان کو بھگوان کہنا شروع کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان میں جو غیر مسلموں کا طبقہ ہے ان کے یہاں بڑی عام سی بات ہے کہ سماجی اعتبار سے کوئی خادم ہے, خدمت گزار ہے, مصلح ہے, یہاں تک کہ کوئی ایسا فلم اداکار ہے جس نے دیوی دیوتاؤں کا کردار ادا کیا ہو یا اس طرح کے کردار ادا کیا ہو کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں وہ پیش رہتا ہے, تو لوگوں نے اس کو پوجنی بنا دیا. ہاں, کہتے ہیں رام چندرن جی جو کبھی تمل ناڈو کے چیف منسٹر تھے, جے للیتا کے شوہر, یا یہ تو دوسری بیوی تھی, تو ہندو قاعدے کے اعتبار سے وہ ان کی بیوی نہیں تھی, داشتہ تھی. تو وہ رام چندرن, ان کو آج بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں. ہاں, واللہ عالم, ایسا بیان کیا جاتا ہے, ایسا خبروں میں آتا ہے. اور ایسی اور بھی کئی شخصیات بیان کی جاتی ہیں جن کا بت بنا لیا, لوگ پوجا کرتے ہیں, ان کی موت پر خودکشیاں کر لیتے ہیں. تو یہ جو شخصیت پرستی کا آزمودہ نسخہ ہے شیطان کی طرف سے کہ لوگ اگر کسی کو قابل احترام ماننے لگتے ہیں تو بڑی آسانی سے اس کے دام میں یوں ہوتے ہیں کہ جتنا ماننا چاہیے اس سے کچھ بڑھا دیا. اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس کا سب سے زیادہ خطرہ تھا, کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو واقعی ان پر ایمان لانا, ان کی اتباع کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہوتا ہے قوم اور امت پر. ان کا احترام کرنا ضروری ہے. ابھی ہم ایک مسئلہ یہ بھی آگے کے دروس میں جانیں گے کہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو گالی گلوچ کرنا یہ کفر ہے, اسلام سے خارج ہو جائے گا انسان. کسی بھی نبی کی اس کا شان میں گستاخی کرنا, گالی گلوچ کرنا کفر ہے. تو اب انبیاء کرام کا احترام تو شرعاً لازم ہے, ان سے عقیدت رکھنا, ان سے محبت رکھنا شریعت میں واجب ہے, اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا. تو اب ایک نبی کی عزت ہم کر رہے ہیں, شیطان کیا کرتا ہے کہ جو عزت اور مقام اور عقیدت کا معاملہ ہے اسی میں تھوڑا سا اضافہ اور غلو میں مبتلا کر دیا. جائز محبت, جائز عقیدت کے ساتھ
ناجائز عقیدت کو بڑھا دیا. یہ بہت آسان ہوتا ہے. دین کے راستے سے دین سے دور کر دیا آدمی کو. ایک آدمی ایک بزرگ کو مان رہے بڑے پہنچے ہوئے ہیں, وہ ان کی تو ایسی کرامت ہے, ہاں نبی, وہ تو نبی ہیں, ان کا یہ مقام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت ان کی بیان کی ہے. اب یہ جائز ہے, بالکل صحیح ہے جو چیز ثابت شدہ ہے, لیکن اس ثابت شدہ کو ذریعہ بنا کر شیطان ان چیزوں میں مبتلا کرتا ہے جو ثابت شدہ نہیں ہے. بہت اچھی طریقے سے یہ ذہن نشین رکھیں. یہ اچھے اچھے مسلمانوں کو مسلمان کہلانے, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود شرک اور کفر میں مبتلا کرنے کا ایک سبب ہے اس مسئلے کو نہ سمجھنا. اس لیے یہ عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ پیغمبر اور رسول جتنے بھی گزرے ہیں وہ سب بشریت کے حامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا سب کے سب انسان تھے, اور انسان تھے تو بشری تقاضے بھی ان کے اندر موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی خصوصیات یا صفات ان کے اندر نہیں تھی. چنانچہ جسے انسانوں کی صفات ہوتی ہیں ویسے ہی ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی صفات بھی ہوتی ہیں. ولا ينفكون عن البشریت البتہ. یہ بڑا اہم جملہ ہے, اس لیے میں نے عربی عبارت پڑھی کہ یہ کبھی بھی اپنی بشریت سے جدا نہیں ہوتے. یعنی ان کی جو انسانی حیثیت ہے, ہاں کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کر دیا ہو, یہ دائرہ بشریت میں ہی رہتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم آگے جانیں گے, لیکن آپ دیکھیے کہ علماء عقیدہ نے اس کو خاص طور سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے ایسے مقامات پر قرآن میں ذکر کیا جو ان کے اعلیٰ ترین اور اشرف مقامات ہیں, اشرف المقامات جن کو کہا جاتا ہے, ان مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا. جیسے سفر اسراء, معراج اور اسراء کا جو سفر ہوا اس کا تذکرہ سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کے آغاز میں کیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا. کس کو لے گیا؟ یہاں بے رسول ہی بے نبی یہی نہیں کہا, اپنے رسول یا اپنے نبی کو نہیں کہا, بے محمد نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ بے عبد ہی, اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. معراج کا اور اسراء کا سفر خرق عادت سفر ہے, انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس کا جو اس وقت کے اعتبار سے کم و بیش مہینے بھر کا سفر بنتا تھا, ایک ہی رات کے ایک حصے میں وہاں تک کا سفر ہو, پھر وہاں سے آسمانوں کا, اور رات کے ختم ہونے سے پہلے واپس مکہ آ جائے. یہ ناممکن کام تھا. ہاں تو اب انسانوں کے, اب ہم اور آپ مان رہے ہیں, کفار مکہ نے انکار کیا, دلیلیں ہوئی, وہ اپنی جگہ ایک دوسری بحث ہے, ہم اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں, اہل ایمان مانتے ہیں. تو اب اس کو ماننے کی بنیاد پر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھی دنیا کے انسانوں کے لیے جو چیز قدرت سے باہر ہے, جو چیز عام انسان نہیں کر سکتے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے, ایسا نہ سمجھ لے کوئی. ہاں دیکھیے انداز قرآن مجید کا کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات. انسانوں کے لیے یہ مشکل کام ہے, ان کی قدرت سے باہر بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, اس لیے اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے کہ رات میں لے کے جائے, ایک ہی رات میں یہ سب سفر کروا دے. تو پاک ہے وہ ذات. کون ذات؟ اسریٰ بعبدہ, جو لے گئی راتوں رات. کس کو لے گئی؟ اپنے بندے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور فلسطین شام اور وہاں سے پھر آسمان کا سفر کر رہے ہیں, تو یہ خرق عادت معاملہ ضرور ہے, لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ انتہائی اعلیٰ مقام جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقرب بخشا, ایک معجزہ عطا کیا, ایک نہیں کئی معجزات اکٹھا عطا کیے, اس کے باوجود یہ بات دماغ میں رہے, موجود رہے, محفوظ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہے, کسی بھی حالت میں عبدیت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے. یہاں میں اور ایک بات بیان کروں جو اہل علم یہاں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء کا عبد ہونا یہ ان کے شرف اور مقام بلند کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے, یعنی لیعبدون, میرے عبد بنے. تو اللہ کے کامل عبد بننا, دوسروں کی عبدیت سے نکل کر بچ کر اللہ کی عبدیت کو قبول کرنا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا, یہ اس دنیا میں ہماری اور جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہے. اب جو بندہ اس مقصد پر جتنا مکمل اور کامل درجے پر پہنچے گا اس کا درجہ اتنا زیادہ, کیونکہ وہ مقصد حیات کو اتنا زیادہ پورا کرنے والا ہوا. تو ایک انسان کی عظمت, اس کا اشرف اور اعلیٰ ہونا
اس کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے زندگی کے مقصد میں کتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، اللہ کی عبدیت پر کتنا اونچا اور کتنا اچھا درجہ پاتا ہے۔ تو جو جتنا اچھا عبد ہوگا وہ لیعبدون کے مطابق زندگی کے مقصد کو اتنا زیادہ پورا کرنا والا ہوگا۔ اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا سب سے بڑا نشان یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبدیت میں دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کامل ہوتے تھے۔ جس نبی نے توحید اور زندگی کے مقصد کے تقاضوں کو، اس کی دعوت دینے کو جتنا زیادہ مکمل کیا، تمام انبیاء کا درجہ دوسروں سے زیادہ، اور جس نبی اور پیغمبر نے جتنا زیادہ توحید کے تقاضے اور توحید کی دعوت کے کام کو انجام دیا، اس کا درجہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی دوسروں کے مقابلے میں اونچا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اصل نشان کیا ہوا کہ آپ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ عبدیت میں، یعنی انسانوں اور جنوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور عبدیت میں کامل ہوں، تو اس مقصد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، یعنی سب سے مکمل بندے ہیں، سب سے کامل عبد ہیں، اور اسی بنیاد پر انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ بہت اچھی طریقے سے دماغ میں گھسائیں اس بات کو۔ تو جو بندہ جتنا زیادہ عبدیت میں کامل ہوگا، اس کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہوگا۔ اللہ کے نبی یا کسی انسان کے شرف اور ان کے اعلیٰ مقام کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بشریت اور انسانیت یا عبدیت کے دائرے سے باہر نکل جائیں۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں مشائخ اور بزرگان دین وہ عبدیت کے دائرے سے نکل گئے، ان کے اوپر سے نماز معاف ہو گئی، روزہ معاف ہو گیا، اور اب ان کو اللہ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، وہ دھوکے میں ہیں۔ وہ دین کے نام پر اور شرافت اور بزرگی کے نام پر لوگوں کو اللہ کا باغی اور کافر بناتے ہیں، جو عبدیت کے دائرے سے باہر نکلنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف آپ کو، آپ کی عزت آپ کو عبدیت کے دائرے سے باہر کرنے میں نہیں ہے، بلکہ عبدیت کے دائرے میں رکھیں۔ یہی آپ دیکھیں گے جگہ جگہ قرآن و حدیث میں آپ کو، ہم نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ جب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں، تو ان تمام لوگوں کے غلو کا، افراد کا رد کرتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے غلو آمیز عقائد کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ آپ بشریت کے دائرے سے نکل کر نور اور حاضر و ناظر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل جانے کے، اور دنیا بھر کے اس قسم کے آپ مختار کل ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، آپ حاضر و ناظر ہیں، اس قسم کے عقائد کو جنہوں نے بن لیا ہے، وہ اپنی اس گواہی کو رد کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے تم اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا مجھے بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ بندے ہیں، عبد ہیں، معبود نہیں ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اعلیٰ اور عزت کا مقام ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے عبدیت کا ذکر کیا کہ اس اعلیٰ مقام کو سامنے رکھ کر کوئی اس گمان میں، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی خوبیاں یا صفات آ گئیں کہ آپ چاہتے تو مکہ سے مدینہ اور بیت المقدس اور وہاں سے آسمان پر اور جہاں چاہیں سیر کر کے آ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ اور کام ہے، اس کی قدرت ہے، اللہ کے رسول کی قدرت نہیں ہے۔ تو بار بار اس بات کو دہرایا، تلقین کی اللہ کے رسول نے کہ مجھ کو اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول۔ بندے ہیں، معبود نہیں، یہ آپ کا ایک معاملہ ہوا۔ آپ کا مقام کیا ہے کہ آپ رسول ہیں، رسول ہی نہیں سید المرسلین ہیں، یہ اعلیٰ ترین مقام ہوا۔ تو آپ کا مقام یہ ہے، رسالت کو مانتے ہوئے تمام رسولوں کے تعلق سے ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ قرآن و حدیث نے بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے، اس سبق کو تازہ کیا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول بشر تھے، ان کی بشریت کے دائرے سے وہ کبھی باہر نہیں ہو سکتے تھے، چنانچہ وہ انسانوں ہی کے ذریعے سے اس دنیا میں وجود پائے، پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ان سے حوا کو بنایا۔ اب اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی انسان بشمول انبیاء اور رسول کے پیدا ہوئے، وہ تمام اسی پروسیجر سے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کا معاملہ ہم جانتے ہیں کہ وہ معجزاتی تخلیق تھی اللہ کی جانب سے، نشانی کے طور پر۔ سب کے ماں باپ ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں کے ماں باپ گزرے ہیں، سوائے
حضرت آدم، حوا اور حضرت عیسیٰ کے استثناء کے ساتھ میں، جن کو ہم جانتے ہیں، ان کی خصوصیات جانتے ہیں، سب کے چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو اور ماما ممانی اور ماموں، اس طرح کے جو رشتہ و پیوند ہیں، دادا نانا، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ رشتہ و پیوند ہوتے تھے۔ قرآن نے بھی ذکر کیا، حدیثوں میں بھی ذکر ہے کہ سب کے سب شادی کرتے تھے اسی طریقے سے جیسے لوگ شادی کرتے ہیں، مرد عورت کے جو جوڑے ہوتے ہیں، عام طور سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی۔ اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شادی کا تذکرہ صرف نہیں مل پاتا اور اس کے اسباب ہیں، لیکن نکاح کرنا تمام انبیاء کی سنت کہلاتی ہے۔ ہاں، تو یہ بعض روایتوں میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں جب نزول فرمائیں گے، آسمان سے اتریں گے تو شادی بھی کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید کلام ہے۔ ہاں، تو وہ لوگوں سے جس طرح لوگ شادی کرتے ہیں اسی طرح انبیاء بھی شادی کرتے تھے، وہ لوگ کھاتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ ہاں، اور جس طرح انسان مختلف کام، محنت مشقت اور دوڑ دھوپ والے کام کرتا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے تھے، جیسے تجارت کرنا، بکریوں کو چرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ تو کہا انبیاء میں سے کیا کوئی نبی ایسا ہے جس نے بکری نہیں چرائی ہو؟ کس نبی نے بکری نہیں چرائی؟ یعنی تمام لوگوں نے چرائی۔ گویا ابتدائی عمر میں بکری چرانا، بعد میں جو ہے قوم کو بکریوں کو سنبھالنا کہتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے، ان میں شرارت ہوتی ہے، غصہ بھی آئے تو آپ ان کو مار نہیں سکتے، اس لیے کہ نزاکت ہوتی ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں، تو صبر آتا ہے، سنبھالنے کی قوت اور مادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو قیادت کے گویا ایک تربیت ہوتی تھی بکریاں چرانے میں، تو تمام نبیوں نے چرایا۔ ہاں، اس طرح اور بھی محنت و مشقت کے کام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیے۔ اسی طرح ان کے اوپر جس طرح دوسرے انسانوں پر مختلف قسم کے عوارض، امراض، حالات پیش آتے تھے، ایسے ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی پیش آتے تھے، جیسے بھوک کا لگنا۔ انبیاء کرام کو بھوک بھی لاحق ہوتی تھی، نسیان، بھول چوک بھی ہوتی تھی، بیماریاں ہوتی تھی، موت کا واقع ہونا۔ یہ ایک ایک چیز جو ایک لفظ کہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس پر ہم مثالیں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، نبی کے سر میں درد ہونا توحید کی دلیل ہے۔ نبی کے سر میں درد ہو جانا توحید کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کو اگر اللہ تعالیٰ کے اختیارات، قوت، قدرت حاصل ہوتی، خصوصیات حاصل ہوتی، تو وہ کسی بھی قسم کے درد، تکلیف اور مشقت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ اب لوگ اس کو گھما پھرا کے تعویل کرنے کی کوشش کریں کہ چونکہ ایسا اور چونکہ ویسا لوگوں کے سامنے نمونہ تھا، تو بھائی درد تو ان کو احساس ہو رہا ہے نا، بے چینی تو ان کو ہو رہی ہے نا، اس سے لوگوں کو کیا؟ بس اگر صرف ہلکا پھلکا بھی ہو جاتا معلوم پڑ جاتا۔ یہاں تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ آپ کو جب بخار ہوتا ہے تو عام انسان کے مقابلے میں دوہرا بخار ہوتا ہے، دوہری تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے درجات اونچے ہیں۔ اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کا شہید ہونا، دانت ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں جو ہے آپ کے رخسار مبارک میں دھنس گئی، چہرہ زخم آلود ہو گیا، سر کا اور گال کے جو ہے گوشت پھٹ گئے، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے آپ کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ یہ سب توحید کی دلیلیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جو منکرین حدیث کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایک توحید والے مومن بندے کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ ہم کو گرہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے بچا، اگر اس کا اثر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھاتا ہی کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو جانا دین کا محفوظ معاملہ تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بار بار گزرا، اور آپ کا جسمانی اعتبار سے زخمی ہونا، مشقت اٹھانا، قلعے کا محاصرہ کرنا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب پڑھی، کتابوں سے بڑا پیارا استدلال کیا ہے کہ خیبر کا محاصرہ کیے ہیں ایک لمبی مدت تک، تکلیف اٹھا رہے ہیں، جھیل رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا ایک دن کے کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پوری روایت دیکھیے بخاری وغیرہ کی، بخاری مسلم کی۔ سارے صحابہ دوسرے دن پہنچ گئے کہ مجھے مل جائے جھنڈا۔ آپ نے پوچھا علی کہاں ہے؟ وہ موجود نہیں دکھا، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ بلایا، دعا کی، لواب لگایا اور آپ کی قیادت میں جو ہے بھیجا، خیبر فتح ہوا۔ اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، صحابہ کرام، یہ سب بڑے بڑے صحابہ ہیں، سابقون الاولون، اعلیٰ ترین درجے کے، اور ان میں سر فہرست جناب محمد رسول اللہ کی شخصیت۔
کتنے دنوں تک خیبر کا محاصرہ کر کے رکھے رہے. اگر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قوت، قدرت، صلاحیت، خصوصیات حاصل ہوتی تو اتنے دن قلعے کے ارد گرد بیٹھے رہ کر یا محاصرہ کر کے کیا وقت گزارتے. آج ہمارے ہاں لوگ ان سے مشکل آسان کرنے کی دعا مانگتے ہیں. وہ خود وہاں مشقتیں اٹھا رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ اس طرح سے اللہ کے نبی سید المرسلین اور سادات اولیاء، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں. سادات اولیاء مشقتیں اٹھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قنوت پڑھ رہے ہیں، قنوت نازلہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور سادات اولیاء آمین کہہ رہے ہیں. یعنی مانگنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، صحابہ کرام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور آپ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہم مانگ سکتے ہیں. غور کیجئے، یہ سب توحید کی دلیلیں ہیں کہ یہ اختیارات دینے کا، کسی چیز سے منع کر دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انبیاء کرام کے پاس بھی نہیں. یہ ہم کو اس عقیدے سے مل رہا ہے کہ تمام انبیاء اور پیغمبر بھی انسان تھے اور ان پر وہ تمام بشری عوارض اور حالات طاری ہوتے تھے جو دوسرے انسانوں پر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آتے ہیں. یعنی ولادت کا ہونا، ماں باپ اور رشتہ و پیوند کا ہونا، شادی بیاہ کا ہونا، بھوک لگنا، بیمار پڑنا، موت کا آنا. اسی طریقے سے دوسری انسانی جو خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں ان تمام صلاحیتوں سے متصف ہونا، یہ اجماع کے ساتھ ثابت ہے. یہ بات جو ہے مختلف کتابوں میں اہل علم سلف اور خلف کے علماء نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں اس پر بعض دلیلوں کا تذکرہ سرسری طور سے یہاں انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے. لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، سب کے سب کھانا کھاتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. یعنی کھاتے پیتے تھے سے یہ ہوا کہ جسمانی اور انسانی اعتبار سے ان کے تقاضے سب وہی تھے جو دوسرے انسانوں کے ہوتے ہیں. بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، مطلب یہ کہ جیسے دوسرے انسان محنت مشقت کام دھندا اور دوسرے کام کرتے ہیں، ویسے ہی ان کے بھی معاملات تھے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 ہے یہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آپ کہیں کہ میرا پروردگار پاک ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو بس ایک بشر رسول ہی ہوں، رسول ہوں اور بشر. اب بتائیے کہ یہاں مثل کا لفظ کہاں ہے؟ ہمارے بریلوی حضرات جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر نہیں، مثل بشر ہے، تو آپ نے کہا بشر رسول. پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبری اور رسالت عطا کی، اور میں کون ہوں؟ ایسا پیغمبر ہوں جو بشر ہے. ایک وہ رسول ہوتا ہے جو ملک رسول ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کا رسول ہوتا ہے، لیکن میں انسانی رسول، انسان اور رسول ہوں. ایسا رسول ہوں جو انسان ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور لوگوں کو کس بات نے روکا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی. الا ان قالوا، یہاں لوگوں کو نہیں روکا ہے مگر صرف اس بات نے کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ کفار مکہ کا یہ اعتراض قرآن نے نقل کیا کہ لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں آپ کو، کہ آپ تو بشر ہیں تو رسول نہیں مانا. آج ہمارے یہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ رسول ہیں بلکہ سید المرسلین ہیں تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کفار مکہ نے کہا کہ بشر ہے تو رسول نہیں ہو سکتے. آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول ہے تو بشر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا کہ لوگوں کو اس بات نے کیوں روکا ہے کہ اس بات پر ایمان لے آئیں. قل لو کان فی الارض ملائکہ، آپ لوگوں سے کہیں کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشونا چلتے پھرتے، فرشتے ہوتے، فرشتے بستے، مطمئنین جو زمین میں اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے ہوں، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے زمین میں ایسے پیغمبر کو بھیجتے جو ملک اور فرشتہ ہوتا. فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے اگر زمین میں چلنے پھرنے والے اطمینان کے ساتھ فرشتے ہوتے. تو فرشتے بسے ہوتے تو فرشتے کو رسول بناتا. یہ سورہ اسراء کی آیت ہے. غور کریں وہ حضرات جو انسانوں، رسولوں اور اولیاء اور صالحین کے سلسلے میں غلو کا شکار ہو کر ان کو وہ معبود کا درجہ دیتے ہیں. ان آیتوں پر، ان مضامین پر غور کریں جو قرآن بیان کر رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر کچھ مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اہل ذکر سے، تم کو علم نہیں ہے تو پوچھنا ہے. کن سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے. کس بارے میں پوچھنا ہے؟ ذکر کے بارے میں. ذکر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے.
تو اہل ذکر سے ذکر کے متعلق معلومات لینا ہے. ہاں ان علماء سے جو قرآن حدیث نہیں جانتے، جو اپنے علماء کی کتابوں سے جواب دیتے ہیں اور مسلک کے بارے میں جواب دیتے ہیں، وہ نہ ذکر والے ہیں نہ ذکر کے بارے میں جواب دے رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے، ہمارا مسلک یہ ہے. فتویٰ پوچھنا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جاہلوں سے فتویٰ مت پوچھیے. اور جو قرآن حدیث سے ہٹ کر قرآن و حدیث کو نہ جانتے ہوئے اپنے بزرگوں کی کتاب سے فلاں اور فلاں نے کہا کہہ کر جواب صرف دیتا ہے بغیر قرآن حدیث کو جانے، تو وہ اہل ذکر نہیں ہے، ذکر کے بارے میں جواب نہیں دے رہا ہے. بہرحال یہاں اہل ذکر سے پوچھیے اگر تم نہیں جانتے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے ان کو اس طرح نہیں بنایا کہ وہ جسم ہے جو کھانا پینا نہ رکھتے ہوں، کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی ان کو بھی دنیا سے گزر جانا ہے. انبیاء کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے جن کی طرف وحی کی وہ مرد تھے، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وحی کی. اب اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ان کو ایسا جسم بنایا جو کھانا پینا کے معاملے سے گزرتے تھے. کھاتا وہی ہے جسے بھوک لگتی ہے، اور جسے بھوک لگتی ہے اسے پیشاب پاخانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، جو کھاتا پیتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان عوارض سے دوچار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پاخانے کے آداب بھی عملاً کر کے بتایا. آپ غور کیجئے کہ اس کے بارے میں بھی بتایا. آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو انگوٹھی نکال دیا، پہلے بایاں پیر، جانے کے ٹائم کون سی دعا، نکلنے کے وقت کون سی دعا، یہ چیزیں آپ نے بیان فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دوسری آیت میں یہ چند آیتیں ہیں جن میں بشریت رسول پیغمبروں کی بشریت کا بیان ہو رہا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تو بس تمہاری طرح انسان ہوں. یہاں میں ضمناً صرف ذکر کروں، جو بعد میں افراط و تفریط اور غلو کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو آئے گی، کہ بعض روایتوں سے لوگ دھوکہ دینے کی، مغالطے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صوم وصال رکھتے تھے، مسلسل روزہ رکھتے تھے. تو اب صحابہ نے کہا کہ ہم بھی رکھیں گے، تو آپ نے کہا ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. تو اب اس حدیث کو پکڑ لیا کچھ لوگوں نے اور کہا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ کون ہے میری جیسا ہے، یعنی میرے جیسا کوئی نہیں، یعنی اللہ کے رسول لوگوں کی طرح نہیں ہے. تو پھر کیا یہ بیانات غلط ہے کہ میں تمہاری طرح ہوں؟ وہاں اس معاملے میں جو صوم وصال کا مسلسل روزہ رکھنے کا معاملہ ہے، آپ نے اس معاملے میں اپنی خصوصیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم کو نہیں. اب کیسے کھلاتا پلاتا ہے؟ تو علامہ ابن قیم وغیرہ نے لکھا کہ یہ روحانی غذا ہے. ہاں آپ دیکھیں کہ بعض مرتبہ ایک انسان، عام انسان بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ غم زدہ ہوتا ہے، تو کہتا ہے مجھے بھوک نہیں لگی. تو غم کا اثر یا خوشی کی افراد کی وجہ سے انسان کو بھوک کا احساس نہ ہو. تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے جو قربت رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکت اور رحمت کا نزول جو ان پر ہوتا تھا، وہ انہیں روحانی غذا اس طرح عطا فرماتا کہ وہ کئی دن تک بغیر کھائے پیے سحری اور افطار کے روزہ رکھ سکتے تھے اور ان کو کمزوری نہیں آ سکتی تھی. تو یہ ایک خاص معاملے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس معاملے میں تم میرے جیسا کون ہے. ہاں ایسی بعض خصوصیات اور اختصاصات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادی کی رخصت ملی، امت کے لوگوں کو اس میں یہ اجازت 4 تک کے لیے پابندی لگا دی گئی. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ لوگوں سے بالکل الگ ہے، لوگوں کے لیے نمونہ نہیں ہے؟ یہ ان کی جو خصوصیات کچھ معاملات میں ادا کی گئی، اس کی کچھ حکمتیں اور پہلو ہیں. مجموعی طور پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تو بس تمہاری طرح بشر ہوں. اب یہاں مثل بشر والا معاملہ بھی نہیں بنتا، کیونکہ اگلا جملہ اس کی رد کر رہا ہے کہ انسا کما تنسون، ویسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. جیسے تم سے بھول چک ہو جاتی ہے مجھ سے بھی ہو جاتی ہے. نماز 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھا دی ایک دن تو مجھ سے بھی نسیان ہوتا ہے. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، پس جب میں کوئی چیز بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو. ہاں آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَتَعَرَّضُونَ لِلْبَلَاءِ. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں انبیاء کرام کی، تو وہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کو جھیلتے تھے، ان کو پیش آتی تھی مختلف تکالیف. ہاں ان تمام چیزوں میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر عظیم مقرر ہوتا. چنانچہ وہ تمام کے تمام اللہ کے بندے تھے، دوسرے انسانوں کی طرح. ان کے اندر ربوبیت کی یا فرشتگی کی کوئی خصوصیت نہیں تھی. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انبیاء اور رسولوں کے اندر اللہ کی ربوبیت کے کچھ خصائص یا صفات اور قدرتیں آ گئی ہوں یا فرشتوں والی کوئی بات آ گئی ہو. سب کے سب اب ان میں سے کچھ انبیاء اور رسولوں کی کچھ صفات ہیں، وقت کم ہے اس لیے میں صرف ان کا سرسری سے تذکرہ کر رہا ہوں. بہت غور سے سنیں، ہر بات میں کچھ نہ کچھ نقطہ اور اہمیت کے حامل پہلو موجود ہیں. یہ کہ سب کے سب مرد تھے، آزاد تھے.
ہاں یعنی غلام نہیں، سب کے سب اپنی قوم کے خیار لوگوں میں سے اور چنندہ لوگوں میں سے تھے۔ وہ سب کے سب بھیجے گئے تھے اپنی قوم کی زبان اور ان کی لغت میں، تاکہ انبیاء کرام جو بیان کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو تعلیمات دینا چاہتا ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں اور لوگوں کی سمجھ میں آ سکے۔ اسی طرح بعثت اہل قریٰ یعنی شہر والوں میں ہوتی تھی، اہل بادیہ یعنی دیہاتوں میں اور قبائلی علاقوں میں نہیں ہوتی تھی۔ انبیاء میں سے کوئی عورت نہیں ہوئی، نہ کوئی فرشتہ ہوا اور نہ کوئی دیہاتی انسان ہوا، نہ کوئی غلام ہوا، نہ کوئی جن ہوا، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو ناقص اور گھٹیا صفات سے متصف ہو یا برے اخلاق سے متصف ہو، ایسا کوئی شخص نبی نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ سب کے سب بری اور سالم ہوتے تھے ہر انسانی عیب اور نقص سے، یعنی وہ عیب اور نقص جو انسان کو مجروح کرے، ہاں ان چیزوں سے بری ہوتے تھے، یعنی کامل انسان ہوتے تھے۔ وَمِن كُلِّ اور ہر اس چیز سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بالا تر اور صاف ستھری ہوتی جو ان کی نبوت اور ان کی دعوت و تبلیغ کے اندر وہ قدح اور خرابی پیدا کرے یا لوگوں کی طبیعتوں کو، متبعین کی طبیعتوں کو ان سے دور اور نفور کرے۔ اسی طریقے سے ان کے اندر کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ نبی کے باپ یا ان کے دادا سماج اور معاشرے میں گرے پڑے شخصیت ہوں، ہاں ان کی دناعت ہو، یا ان کی والدہ یا ان کے گھر کی جو خواتین ہیں، والدہ، نانی، دادی، وہ فحاشی اور بے حیائی کے الزام سے دو چار ہوئی ہو یا اس طرح کے کردار کے حامل ہو، اور نہ ہی وہ ایسی مزاج کے ہوں کہ ان کے اندر شدت اور تلخی ہو کہ لوگ ان سے دور بھاگتے ہوں۔ اسی طرح وہ ایسے کسی صفت سے متصف ہوں جسے طبیعتیں ناپسند کرتی ہوں، نفرت کرتی ہوں، جیسے کوڑ کا مرض ہے، جذام کی بیماری ہے، اور وہ تمام چیزیں جو رذیل چیزیں کہلاتی ہیں، ایسی کوئی چیز جیسے بخیلی ہے، بزدلی ہے، لغویات کا ارتکاب ہے، ہاں برے اخلاق ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو مروت اور شرافت کے اندر خلل انداز ہوتی ہوں، اس کو مجروح کرتی ہوں۔ ہاں جیسے راستے میں چلتے پھرتے کھانا پینا، ہاں برے الفاظ اور گھٹیا جملے اور الفاظ کا استعمال کرنا، اور ہر وہ چیز جو بعثت کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نبی بنایا اس نبوت کی حکمت کو مجروح کرنے والی ہو، ایسی تمام چیزوں سے انبیاء کی ذات بالا تر ہوتی تھی، اور وہ ساری چیزیں جو نبوت کے تقاضے کو پورا کرنے والی ہوں ان کے اندر وہ خوبیاں موجود ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان اور صحیح عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔